جو جہالت کے دور میں لوگ جو کرتے تھے بے دینی کے نام پہ، المیہ یہ ہے کہ ہم وہی کام کرتے ہیں دین کے نام پہ. لیکن اب آپ یہ چیز آبزرو کر سکتے ہیں کہ وی آر rarely being called towards Islam. We are usually being called towards individuals and organizations and thoughts that different individuals have evolved over the period of time. تو اب اس سے دعوت کا کام ظاہری طور پر دین کا کام ہے، دعوت کا کام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے، لیکن دعوت کے نام پہ ہی کبھی کبھار کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو بالکل دین کے نظریے سے بالکل غلط ہوتی ہے. تو جب ہم دین کا کام کریں گے، دعوت دیں گے، تو ہم دعوت آرگنائزیشن کی طرف نہیں دیں گے. ہاں، لوگ ہم سے جڑ سکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم دس شوڈ ناٹ بیکم دا فوکل پوائنٹ آف آور ایفورٹس کہ ہم لوگوں کو اپنی ہی آرگنائزیشن کی طرف بلا رہے ہیں. اور اگر ہم نے ایک پرٹیکولر انڈیویجول کا تھاٹ پریزنٹ کیا ایز دس از دا اسلام اینڈ دس از دا اسلام ان اٹس انٹیریٹی، تو یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن اپنے کالے کرتوتوں سے، اپنے غلط رویے سے، بنیادی اصول سے منحرف ہو کے، ان کو توڑ کے ہم دین سے ہی کچھ معاملہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ دین ہی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. اس سے دین کے تئیں جو ہے کنفیوژن بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور کسی حد تک یہ کہنا نامناسب نہیں ہوگا کہ دین کے تئیں پھر جو ہے نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے. الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یقول اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحکیم بعد ان نقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا سلسلہ دروس چل رہا ہے، اس کا تھیم ہے دعوت کے 10 بنیادی اصول، 10 فنڈامنٹل اور بیسک پرنسپلز ریلیٹڈ ود دعویٰ. تو ہم سب ساتھی جانتے ہیں کہ دعوت کا مطلب اسلام میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف بلائے، لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام رکھیں تاکہ وہ دین کی طرف مائل ہو جائیں اور دین پہ عمل کرنا شروع کریں، اور جس کی بدولت وہ دنیا میں بھی ایک خوبصورت زندگی حاصل کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ان کو نجات حاصل ہوگی. تو دعوت جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا فرض ہے ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے. یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اسلام کا پیغام باقی لوگوں تک پہنچائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص چیز جس کا ہم نے بڑا لحاظ رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ دعوت کے کام کے دوران ہم نے کن اصولوں کا خیال رکھنا ہے. یعنی کہ دس از ون آف دا فنڈامنٹل تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو بی کلیئر اباؤٹ. تو ہمارا جو اب سلسلہ چل رہا ہے دروس کا، وہ اسی مضمون کے متعلق ہے کہ دعوت کرتے ہوئے ہم نے کن چیزوں کے بارے میں حساس رہنا ہوگا ہمیں. تو جو ہمارا پہلا لیکچر تھا اس میں ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ جب ہم دعوت کا کام کریں گے تو ہمارے سامنے جو مقاصد ہونے چاہیے یا جو ہماری نیت ہونی چاہیے، وہ مقاصد وہی ہونے چاہیے جو قرآن اور سنت میں بتائے گئے ہیں، جن کا تذکرہ ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت میں. یعنی کہ دعوت کا ہم کام کریں گے تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دعوت کا کام کریں گے، اور دعوت کا کام کریں گے تو سوسائٹی میں تبدیلی کی غرض سے، ایک مثبت تبدیلی کی غرض سے دعوت کا کام کریں گے. دعوت کا کام کریں گے تو یہ سوچ کے دعوت کا کام کریں گے کہ اللہ کا پیغام جو ہے یہ ایک بیش قیمتی سرمایہ ہے جو باقی لوگوں تک ہم نے پہنچانا ہے. تو یہ وہ مقاصد ہونے چاہیے ایک انسان کے ذہن میں، ایک مسلمان کے ذہن میں، جب وہ دعوت کا کام انجام دینے کی کوشش کریں.
اب آج ہم اور ایک جو اصول ہے، جو پرنسپل ہے، اس کا یہاں پہ تذکرہ کریں گے، جس کا ہم نے لحاظ رکھنا ہوگا جب ہم دعوت کا کام کرتے ہیں۔ تو آج کے مضمون میں آج کا جو اصول ہے جس پہ ہم فوکس کریں گے آج، وہ یہ ہے کہ جب ہم دعوت دیں گے لوگوں کو، اسلام کی طرف ہم بلائیں گے لوگوں کو، تو بنیادی مقصد یہی ہونا چاہیے ہمارا کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں یا لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف آئیں۔ تو یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اور we should call people unto their Lord so that the broken relationship, weak relationship between the Creator and the created is overhauled, it is restored to its جو اس کا ڈیو ہے، جو لازم ہے ہمارے لیے جو رشتہ، اس رشتے پہ یہ جو تعلق ہے وہ قائم ہو جائے۔ میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ بیان فرمائی، یہ سورۃ النحل سے ایک مشہور آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک، آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف۔ سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ ہم نے لوگوں کو بلانا ہے، تو کس چیز کی طرف ہم نے بلانا ہے؟ ہم نے لوگوں کو بلانا ہے اسلام کی طرف یا اللہ کی طرف، تاکہ وہ ٹوٹا ہوا رشتہ، کمزور رشتہ جو بندوں کا ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے اور بندوں کے درمیان ایک کمزور رشتہ جو ہم دیکھتے ہیں، تاکہ وہ رشتہ جو ہے وہ اس میں نئی جان آ جائے اور وہ رشتہ قائم ہو جائے۔ تو دعوت جب ہم دیتے ہیں تو ہم نے ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اور یہ چیز ہم نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے ابتدا میں کہ کام جب ہوتا ہے، دعوت کا کام جب ہوتا ہے، تو ظاہر اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، لیکن اٹ از ناٹ آلویز نیسسری۔ ہمارے سامنے اور بھی کافی آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں، یا ہمارے سامنے اور بھی اہداف ہو سکتے ہیں جن کی طرف ہم لوگوں کو بلائیں گے، حالانکہ وہ مقاصد، وہ اہداف اور وہ چیزیں جن کی طرف ہم بلاتے ہیں دعوت کے ظاہری کام میں، تو وہ دین کے نقطہ نگاہ سے، دین کے نظریے سے مذموم ہوں گے، وہ غلط ہوں گے۔ سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حکم فرماتے ہیں کہ آپ دعوت دیجئے، لیکن آپ دعوت دیں گے لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹنے کی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل من تبعہ، جو لوگوں کو دعوت دے گا، جو بلائے گا لوگوں کو ہدایت کی طرف، اس کے لیے وہ اجر ہے، اتنا اجر ہے جتنا لوگ اس پہ پھر عمل کریں گے یا جو اس کی اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے۔ تو جتنا اتباع کرنے والوں کا اجر بنتا ہے، اتنا اس بندے کا بھی اجر بنتا ہے جو لوگوں کو اول ابتدا میں لوگوں کو دین کی طرف بلائے گا۔ تو ابھی اگر کوئی بندہ دعوت کا کام کرتا ہے، تو اگر اس کی وجہ سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں، تو وہ جو نیکی کے کام ہوں گے، وہ نیکی جو ہے وہ بس ان لوگوں کے کھاتے میں نہیں لکھی جائے گی جو نیکی کرنے والے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے کھاتے میں بھی لکھی جائے گی، یا اس فرد کے کھاتے میں بھی لکھی جائے گی جس نے ان کو دین کی طرف بلایا۔ اور وہ لوگ جو نیکی اب کرتے ہوں گے، جب کوئی ان کو دین کی دعوت دے گا اس وجہ سے، تو ان میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ان کے اجر و ثواب میں ان کی محنت جو ہے وہ ضائع نہیں ہو جائے گی، وہ کسی اور کے نام نہیں کی جائے گی، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ وہ جو نیکی کریں گے ان کو بھی پورا صلہ ملے گا، اجر ملے گا، لیکن اس بندے کو بھی بڑا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا جتنا یہ لوگ کام کرنے والے ہوں گے۔ تو اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دعوت کا کام کتنا عظیم کام ہے، اور دوسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے اس حدیث مبارک سے وہ یہ ہے کہ دعوت جب ہم دیں گے لوگوں کو، اٹ شوڈ بی من دعا الی ھدی، جو دعوت دے گا ہدایت کی طرف، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ
ابراہیم میں پہلی آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، یعنی کہ الف لام را یہ حروف مقطعات ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے جو ہے نکال کے نور کے ایک میدان میں لائے، نور کے ایک عالم میں لائے، اور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے الی صراط العزیز الحمید، اپنے جو ہمارا رب ہے، جو العزیز ہے، جو حمد والا ہے، جو طاقت والا ہے، اس کے راستے کی طرف جب ہم لوگوں کو بلائیں گے۔ سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ جب ہم نے دعوت دینی ہو تو دعوت دینی ہے دین کی طرف، دعوت دینی ہے ہدایت کی طرف، دعوت دینی ہے لوگوں کو تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع فرمائیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ورس 153 میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی تو وہ راستہ ہے جو صحیح راستہ ہے، پس اس کی آپ اطاعت کیجئے، آپ اسی کے طریقہ کار، بتائے گئے طریقہ کار پہ عمل کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس سے منحرف ہو کے آپ کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کریں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر تو آپ صحیح راستے سے بھٹک جائیں گے۔ سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ صحیح راستہ تو ایک ہی ہے، صراط مستقیم، اور اسی صراط مستقیم کی طرف ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک داعی کو، لوگوں کو گامزن کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دیٹ شوڈ بی the focus of his efforts or her efforts when we are doing the work of dawah. So the point here is کہ ہم نے لوگوں کو بلانا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، صراط مستقیم کی طرف بلانا ہے، ہدایت کی طرف بلانا ہے، اور یہی ہمارا آبجیکٹیو ہونا چاہیے، یہی ایک بنیادی فوکس ہمارا رہنا چاہیے جب ہم لوگوں کو جو ہے لوگوں کے درمیان دعوت کا کام کریں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا، بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے سورہ احزاب میں ورس 45-46 میں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو ارسال کیا شاہد بنا کے، ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، وداعیا الی اللہ، اور ایک بلانے والا لیکن اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ سے دوری جو اختیار لوگ کرتے ہیں اس دوری کو کم کرنے کی غرض سے آپ کا ارسال ہوا ہے، آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ سو یو نیڈ ٹو کال ٹو پیپل انٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وداعیا الی اللہ، اور دعوت دینے والا اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے تئیں لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کرنا، یہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن تھا کرۂ ارض پہ۔ سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ جب ہم دعوت کا کام کریں گے تو اس کا فوکس یہی ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ سے جڑیں، لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف مائل ہوں، لوگ جو ہیں وہ ہدایت پہ گامزن ہوں۔ تو یہی ہمارے آبجیکٹیوز ہونے چاہیے ایز دعات، ایز دا پیپل ہو ڈو دا ورک آف دعویٰ۔ تو یہ مضمون ہم اتنی تاکید سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ دعوت کا کام ظاہری طور پر دین کا کام ہے، دعوت کا کام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے، لیکن دعوت کے نام پہ ہی کبھی کبھار کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو بالکل دین کے نظریے سے بالکل غلط ہوتی ہے، جن کو دین کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی دین ہو، اس کا لوگ بڑا ذاتی مفادات کے لیے اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں، اور غلط فہمی میں غلط استعمالات اس کے ہو جاتے ہیں، کبھی جان بوجھ کے ہو جاتے ہیں، کبھی غلط فہمی میں ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں ہم لوگوں نے ایز کامن پیپل ہم نے یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جب دعوت کا کام ہو رہا ہو تو اس کے پیچھے جو اصول ہیں وہ وہی اصول ہونے چاہیے جو قرآن و سنت میں جن کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشہور حدیث مبارک ہے جو
مسند احمد میں درج ہے. شیخ ارناؤت فرماتے ہیں کہ یہ تو امام مسلم کے شرائط پہ ایک صحیح حدیث ہے. بہرحال اس حدیث مبارک میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی امت میں مجھے بے انتہا خوف ان لوگوں سے ہے ائمۃ المضلین، جو گمراہ لیڈرز ہوں گے. جو ائمہ تو ہوں گے، لیڈرز تو ہوں گے، لیڈ کرنے والے ہوں گے امت مسلمہ میں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دے ول بی فالوئنگ ڈیوینٹ کورسز، وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے ہوں گے. سو یہاں پہ جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ لیڈر ہونا یہ کافی نہیں ہے کہ ایک انسان صحیح ہوگا. یعنی کہ ایک انسان غلط ہونے کے باوجود لیڈر ہو سکتا ہے، غلط ہونے کے باوجود اس کی اطاعت ہو سکتی ہے، اور دس ول ہیپن ان دا مسلم امہ. تو یہ چیز اس لیے ہم نے یاد رکھنا ہے یہ چیز کہ جب دعوت ہوگی تو یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز کی طرف دعوت دی جاتی ہے، کس چیز کی طرف ہمیں بلایا جاتا ہے. اب دیکھیں یہ اصول جو ہے کہ ہم نے دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، دین اسلام کی طرف دعوت دینی ہے، ہدایت کی طرف، صحیح ہدایت کی طرف دعوت دینی ہے. اس اصول کو کس طریقے سے وائلیٹ کیا جا سکتا ہے، یا اگر ہم چاہے قرآن نقطہ نظر سے دیکھیں گے یا حدیث مبارکہ میں دیکھیں گے یا اپنا ایک سماج میں اگر ہم مشاہدہ کریں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے نام پہ بہت ساری چیزوں کے طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے. جیسے کہ دین کہہ کے لوگوں کو کسی خاص لیڈر کی اطاعت کے لیے بلایا جاتا ہے. یعنی کہ ریلیجن بیکمز دیٹ ویری لیڈر، اس کی اطاعت، اس پہ اس کو فالو کرنا جو ہے یہی ریلیجن لگتا ہے، یہی مذہب لگتا ہے. حالانکہ جو ہماری مکمل اطاعت، ایبسلیوٹ جو اطاعت ہے، اوبیڈینس جو ہے، وہ تو ہم نے کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ان کا فرمان ہمارے لیے جو ہے اس کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا وہ تو لازم ہے ہمارے لیے. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ دین کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ کسی اور بندے کی اطاعت کرنا بھی یہی دین کا تقاضا ہے. یعنی کہ ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، اور پھر اس میں جو کارکنان ہوتے ہیں، جو والنٹیئرز ہوتے ہیں یا ممبرز جو ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ فلاں کی بات سن لو، فلاں کے درس میں آ جاؤ، اور وہی حق بات کہتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کوئی شاید دین کے بارے میں صحیح معلومات نہیں رکھتا یا نہیں جانتا. دیکھیں یہ چیز ایک ہے کہ ہم کسی کی بات سنیں، کسی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ صحیح کہہ رہا ہو تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو بی clear about the fact that the person apart from the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جس کی جو پرٹیکولر آرگنائزیشن کا لیڈر ہوگا یا جو سوسائٹی میں بڑا مشہور ہوگا، تو اس کی اطاعت ہم پہ لازم نہیں ہے، ہر بات کی اطاعت ہم پہ لازم نہیں ہے. تو اب اگر ایک ایسا کام ہو جائے، ایک ایسا منہج پیدا ہو جائے جہاں پہ ہم پورٹرے ہی کرتے ہیں، انسٹیڈ آف پورٹریئنگ ریلیجن، انسٹیڈ آف کالنگ پیپل ٹورڈز ریلیجن اسلام، ہم لوگوں کو بلاتے ہی ہے اس بندے کی طرف، اسی کو جو ہے ایک پورٹری کرتے ہیں، اسی کو سامنے رکھ کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. تو دس از سم تھنگ دیٹ اسلام ڈزنٹ اکارڈ ود، اسلام ول ناٹ ایگری ٹو، بیکاز ہم جو لوگ ہیں ہم فیلیبل ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے، اور ایک عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کسی بندے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہمارا تعلق جو ایک عالم سے ہونا چاہیے، ایک لیڈر سے ہونا چاہیے، وہ مثبت ہونا چاہیے، ہم میں حسن ظن ہونا چاہیے. ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ جو وہ باتیں کہتا ہے تو ہم اس پہ عمل کریں، given they are according to Quran and the Sunnah، اور اس کا اکرام ہم کریں، کیونکہ یہ سب چیزیں ضروری ہے اسلام میں کہ ہم ایک دوسرے کا اکرام کریں، احترام سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئے. لیکن جب مسئلہ اس حد تک آ جائے گا کہ اب ایک انسان جو ہے یہی جیسے کہ دین کی نمائندگی کرتا ہے، جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دین کی نمائندگی کرتے تھے، تو معاذ اللہ یہ تو پھر بڑا پیچیدہ مسئلہ بن جاتا ہے. ہم نے ایز دو ریپلیس کیا معاذ اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ کو اس بندے کی ذات سے. تو ایسا بالکل ہرگز نہیں ہونا
ہونا چاہیے. سو وی شوڈ کیپ دیٹ مارجن آف ڈس ایگریمنٹ الائیو. ہم میں ایک یہ احساس ہونا چاہیے, ایک شعوری بیداری ہم میں ہونی چاہیے کہ بھائی جس بندے کے ساتھ میرا تعلق ہے جو یہ لیڈر ہے وغیرہ, اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, تو اس کی اطاعت ایبسلیوٹ نہیں ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک پرٹیکولر فرد کو, ایک پرٹیکولر لیڈر کو پورٹرے کیا جاتا ہے ایز دو ہی از دا ریلیجن پر سے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں دین جو ہے وہ واضح ہے قرآن و سنت میں. تو جب ہم نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے تو اٹ مینس دیٹ وی ہیو ٹو کال پیپل ان ٹو دا قرآن اینڈ دا سنہ آف دا پرافٹ پیس بی اپان ہم. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کا استعمال کر کے ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنی آرگنائزیشن کو اسٹرینگتھن کریں, لوگوں کو ہم پھر جو ہے آرگنائزیشن کی طرف بلاتے ہیں, اور یہ تاثر ہم میں ہوتا ہے کہ بھائی جو ہماری آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تو راہ راست پہ, اور جو اس سے باہر ہے, اس دائرے سے باہر ہے, تو شاید وہ دیندار نہیں ہے یا وہ دین پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے والے نہیں ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. تو جب ہم دین کا کام کریں گے, دعوت دیں گے, تو ہم دعوت آرگنائزیشن کی طرف نہیں دیں گے. ہاں لوگ ہم سے جڑ سکتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دس شوڈ ناٹ بیکم دا فوکل پوائنٹ آف آور ایفورٹس کہ ہم لوگوں کو اپنی ہی آرگنائزیشن کی طرف بلا رہے ہیں. سو اٹ از اے ویری ویری سیریس ایشو. ہم نے یہ چیز بڑی جو ہے ذہن میں رکھنی ہوگی. دیکھیں پہلا جو مسئلہ میں نے یہاں پہ عرض کیا کہ لیڈر کی طرف نہیں بلانا چاہیے. آپ کے مشاہدے میں بھی یہ بات آ گئی ہوگی کہ لوگ جو ہے, کارکنان جو ہے, والنٹیئرز جو ہے, ممبرز جو ہے, وہ اپنے اپنے لیڈر کا لٹریچر جو ہے بانٹتے رہتے ہیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں, اسی کی تعریفیں وہ کرتے رہتے ہیں, اسی کی ہر جگہ جہاں پہ بھی کوئی موقع ملے وہاں پہ اسی کا جو موقف ہے وہ سامنے لاتے ہیں. یہ تو بالکل غلط بات ہے, بیکاز وی ہیو ناٹ بین آرڈر ٹو فالو دیٹ ویری پرٹیکولر پرسن, دو وی مسٹ ہیو اے ریلیشن شپ آف ریسپیکٹ اینڈ وی مسٹ ڈیل ود ڈگنیٹی اینڈ گڈ ول ود دیٹ ویری لیڈر. اس میں کوئی شک نہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی از ناٹ دا ون وی آر سپوزڈ ٹو بی فالوئنگ ایوری ٹائم. تو یہ ضروری نہیں. اسی طرح آرگنائزیشنز, جب لوگ دین کی بات کرتے ہیں تو بیچ میں گھسا دیتے ہیں آرگنائزیشن کی بات, بیچ میں گھسا دیتے ہیں اپنی پارٹی, اپنے گروپ کی بات. تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ہم نے جب دعوت دینی ہے لوگوں کو, وہ دین کی طرف دعوت دینی ہے, اپنی آرگنائزیشن کی طرف دعوت نہیں دینی ہے. دیٹ از ناٹ دا مین اسٹے. یس لوگ جڑ سکتے ہیں, اگر ان کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے وہ جڑ سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں, لیکن اٹ شوڈ ناٹ بیکم اے کانشیس ایفورٹ آن آور پارٹ کہ ہم دین کو پریزنٹ ہی کریں کہ جیسے ہماری ہی آرگنائزیشن محض جو ہے وہ صحیح دین کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور جو لوگ اب ہماری آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں وہی دیندار ہے, باقی دین کے دائرے سے باہر ہے. تو تیسرا جو اس میں جو یہ اصول ہے کہ دین کی دعوت جب ہم دیں گے تو ہم نے اللہ کی طرف بلانا ہے, ہم نے ہدایت کی طرف بلانا ہے, یا پھر ہم نے قرآن و سنت کی طرف بلانا ہے. تو تیسرا ایک ڈیویشن جو ہم دیکھتے ہیں جو اس بنیادی اصول کو توڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار, اور شاید جدید دور میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پرٹیکولر انڈیویجولز یا آرگنائزیشنز کے جو تھاٹس ہوتے ہیں ہم ان کو اس کی طرف بلاتے ہیں. تو ڈفرینٹ اسکالرس, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیو اڈاپٹڈ ڈفرینٹ تھاٹس. وہ اسلام سے ہی ان کا تعلق ہے, لیکن ایک پرٹیکولر فرد کا تھاٹ, آرگنائزیشن کا تھاٹ اسلام کو سبسٹیوٹ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی اسلام ہے. اسلام جو ہے وہ قرآن و سنت میں ہے, سیرت مطہرہ میں ہے, قرآن جو فرماتے ہیں وہی اسلام ہے. اور اگر ہم نے ایک پرٹیکولر انڈیویجول کا تھاٹ پریزنٹ کیا ایز او دس از دا اسلام اینڈ دس از دا اسلام ان اٹس انٹیریٹی, تو یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. یہ اس اصول, بنیادی اصول کی وائلیشن ہے جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کی دعوت, راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ. تو یہاں پہ ہم ایک پرٹیکولر تھاٹ کی طرف بلا رہے ہیں جو کسی انڈیویجول نے یا آرگنائزیشن نے بنایا ہو. اسی طرح اور ایک وائلیشن جو اس پرنسپل کا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم کسی گروپ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے یا کسی نیشن کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. تو ابھی آپ فار ایگزامپل ڈفرینٹ اسلامک کنٹریز ہے دنیا میں, یا ڈفرینٹ گروپس ہے دنیا میں جو مسلمان گروپس ہے,
تو یہ جو ڈفرینٹ کنٹریز ہے یہ ان میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، اور مسلمان اکثریت میں ہو سکتے ہیں، اور اب ڈفرینٹ کنٹریز میں جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں ہیں، کچھ میں زیادہ اسلام پہ عمل ہوتا ہے، کچھ میں کم پہ اسلام پہ عمل ہوتا ہے، اور کوئی ایک پرٹیکولر کنٹری جو ہے اس کو ہم انورٹڈ کاماز میں اسلامک نہیں کہہ سکتے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم ایک کنٹری کی طرف بلائیں گے، جب ہم ایک نیشن کی طرف بلائیں گے، ایک ایتھنک گروپ کی طرف بلائیں گے، ایک کمیونٹی کی طرف بلائیں گے، rather than calling people towards Islam, again it becomes a serious problem۔ تو ہم ایک جو ہے نیشنلزم جو ہے، اگر نیشنلزم اور اسلام کو ہم نے کنفیوز کیا تو at that time it becomes a serious deviation with regard to the basic principle that we are talking today۔ دین کو، لوگوں کو دین کی طرف بلانا یہ ہمارا کام ہے، اور اس میں ہم نے کسی پرٹیکولر نیشن کو ہم بیچ میں گھسائیں گے تو وہ زیادہ صحیح بات نہیں ہے۔ مسلم میجورٹی کنٹریز میں لوگ اسلام پہ عمل کرتے ہیں، لیکن مسلم مائنورٹی کنٹریز میں بھی، جہاں پہ مسلم مائنورٹیز میں ہے، وہاں پہ بھی اچھا خاصا کام ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم بس ایک کنٹری کو پورٹری کریں گے ایز دو اٹ از اے سبسٹیوٹ آف اسلام، یا ایک گروپ کو پورٹری کریں گے پھر اس کی طرف ہم بلائیں گے، تو ہم پھر بنیادی جو اصول ہے دعوت کا اس سے منحرف ہو رہے ہیں، اینڈ اٹ بیکمز اے ویری ویری سیریس پرابلم۔ تو اس کی ہمیں مثالیں ملتی ہے، جیسے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے کسی چھوٹے مسئلے پہ، کوئی پانی استعمال کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جب اب دو افراد کے درمیان تھوڑا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو جو انصاری ہوتا ہے وہ انصار کو بلاتا ہے، جو مہاجر ہوتا ہے وہ مہاجرین کو بلاتا ہے، تو دونوں اب مسلم گروپس ہے، اور ایک دوسرے کے اب ایک ایسا ماحول بننے کی تیاری ہوتی ہے کہ شاید ان کے درمیان جھگڑا بھی ہو جائے۔ تو اب جب لوگ یہ دعوت دیتے ہیں کہ وی آر فار ایگزامپل اے پرٹیکولر کنٹری دیئر فور وی آر امپورٹنٹ، تو جب ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلتے ہیں، اپنا جو ان کا ٹینٹ ہوتا ہے، خیمہ ہوتا ہے، تو بڑے ان کے چہرے پہ غصہ جو تھا وہ واضح تھا، اور بڑی تنبیہ کی ان لوگوں کو کہ یہ کیا جہالت کے آپ کام کر رہے ہو، آپ لوگوں کو یو کال پیپل ٹورڈس یور گروپس، ٹرائبس، اور یہی ٹرائبلزم تو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا، اور نیشنز کے درمیان فخر کرنا، ایک نیشن کا یہ تصور کرنا کہ ہم افضل ہے، باقی افضل نہیں ہیں، باقی بہتر نہیں ہے، تو یہی چیز تو اسلام منہدم کرنے کے لیے آیا کہ ایک انسان دوسرے انسان پہ فخر نہ کرے، ایک نیشن دوسرے نیشن پہ فخر نہ کرے، یہی چیز تو ہم ختم کرنے کے لیے آئے، لیکن اب آپ جو ہے اسی سے آپ لوٹ رہے ہو واپس اسی جہالت کے جو ہے طریقہ کار کی طرف۔ سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ ہم نے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم دعوت جب دیں گے تو ہم دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، اور ہم ان چیزوں کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے جن سے دین ہمیں روکتا ہے، یا جو بنیادی دعوت دینے کے زمرے میں نہیں آتے ہیں، جن کی طرف بلانا ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے واضح نہیں کیا گیا ہے۔ سو کسی اور بندے کی اطاعت کرنا، یا پھر کسی کلرک، کسی مولوی صاحب کو ایبسلیوٹ اتھارٹی تصور کرنا، تو یہ سب چیزیں جو ہے اسلام ان سے ہمیں روکتا ہے۔ بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کے درمیان ایک جو حبشی ایک بندہ ہوگا، چونکہ پرانے زمانے میں یہ آج کل بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹ میں چاہے یو ایس ہے چاہے برطانیہ ہے، تو رائل فیملی میں بھی یہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ پرنسس چارلس وغیرہ وہ تو آج بھاگے ہوئے ہیں برطانیہ سے، تو ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ریسزم ہے، بھائی آپ کالے رنگ کے ہیں تو اس لیے آپ جو ہے قابل قبول ہماری رائل فیملی میں نہیں ہیں، یا آپ یو بلانگ ٹو دا پیپل آف کلر دیئر فور یو آر ناٹ ایکسیپٹیبل ان آور رائل فیملی۔ سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں جو حدیث مبارک ہے، کہ اگر آپ کے درمیان ایک حبشی کو بھی جو ہے ایک آپ کا امیر مقرر کیا جائے، جس کا سر بالکل چھوٹا ہے، مایوب لگنے والا جو اس کا ہیڈ ہے، سر ہے، تو اس کے باوجود آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہوگی تب تک جب تک جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق صحیح بات آپ کو کہے گا، تب تک اس کی اطاعت کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ ہم نے ان سب چیزوں سے بالاتر اٹھ کر جو ہے
دین کی لوگوں کو بلانا ہے دین کی طرف، نہ کہ پارٹی کی طرف، لیڈر کی طرف، ایک نیشن، ایک گروپ کی طرف یا ایک تھاٹ کی طرف، بلکہ ان سے اوپر اٹھ کر ہم نے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلانا ہے۔ اب دیکھیے، اب اگر ایسا ہوگا جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم ہر اپنا جو درس ہے، لیکچر جو ہے، اس کو 3 کمپوننٹس میں تقسیم کریں گے۔ ایک یہ کہ اصول ہے کیا، دوسری اصول کی وائلیشن کیسے ہوتی ہے، اور تیسری اس کے کانسیکوینسز کیا ہے، اس کے نتائج اب کیا نکلیں گے اگر ہم اصول کو وائلیٹ کریں گے۔ تو 2 چیزوں کا ہم نے تذکرہ کیا کہ اصول کیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ ہم نے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ اس کی وائلیشن کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم لوگوں کو کسی لیڈر کی طرف بلائیں گے، آرگنائزیشن کی طرف بلائیں گے، یا کسی تھاٹ کی طرف بلائیں گے، یا کسی نیشن کی طرف بلائیں گے، انسٹیڈ آف کالنگ دیم ٹورڈس اسلام اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو یہ وائلیشن ہے۔ اب اگر یہ وائلیشن ہوتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کے اس مشن سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ سب سے اقدس، سب سے اکرم، سب سے بہترین ذات مطہرہ ہے جو کرۂ زمین پہ آئی، اور ان کا جو ان کے جو سنن ہے، جو ان کے طریقے ہیں، ان کو اپنانا ہمارے لیے لازم ہے، اور پرٹیکولرلی جب ہم دین کا کام کر رہے ہوں تو پھر تو بالکل ہی یہ لازم ہے۔ تو اب اگر ہم دین کے نام پہ لوگوں کو کسی پرٹیکولر تھاٹ کی طرف بلائیں گے، پرٹیکولر انڈیویجول کی طرف بلائیں گے، آرگنائزیشن کی طرف بلائیں گے، نیشن کی طرف بلائیں گے، دیٹ مینز کہ وی آر ڈیویٹنگ فرام دا ٹرو کورس آف ایکشن وچ ہیز بین ڈیلینیٹڈ فار اس بائی دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہت ہی ایک گناہ والا جو ہے امر ہے، گناہ والا کام ہے۔ تو ہم نے اس جرم کبیر سے ہم نے پیچھے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وی شوڈ ایبسٹین فرام دس۔ یہ میں بات کہہ دوں یہاں پہ کہ اگر دین کی دعوت انسان کم کرے، یعنی کہ دعوت کا کام کم کرے، اٹ از اوکے، لیکن اگر وہ غلط دعوت کا کام کرے تو وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایک تو اس کے ایفورٹس بھی چلے جاتے ہیں اس میں، اور دوسرا وہ اپنے لیے جو ہے مشکلات آپ اپنے سامنے جو ہے وہ جمع کرتا ہے، قیامت میں اپنے لیے مشکلات جو ہے وہ جمع کرنے کا ایک عمل کرتا ہے۔ تو پہلی چیز جو یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ بڑے گناہ کا ایک امر ہے کہ اگر ہم لوگوں کو دعوت تو دینی ہے دین کی طرف، دیتے ہیں ہم آرگنائزیشن کی طرف یا کسی انڈیویجول کی طرف، تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم ایسا کریں گے، آپ نے ایک آرگنائزیشن کی طرف لوگوں کو بلایا، میں نے دوسری آرگنائزیشن کی طرف لوگوں کو بلایا، تیسرے نے تیسری آرگنائزیشن کی طرف لوگوں نے بلایا، اب اس کا تو کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ اٹ مینز کہ وی کین سپلٹ انٹو innumerable number of groups. The Muslim Ummah will split into a variety of these groups. تو کافی سارے گروپس جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے. There will be division in Ummah. And this is one of the serious concerns that we are facing today. This is one of the serious problems that we are facing today. تو بڑا یہ مسئلہ بن جاتا ہے امت مسلمہ میں جب ہم یہ کچھ اصولی تقاضے جو دین ہم سے کرتا ہے، جب ہم ان کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بڑے خطرناک ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو ڈویژن ہو جائے گا امہ میں، لیڈر کی بنیاد پہ ڈویژن، آرگنائزیشن کی بنیاد پہ ڈویژن، تھاٹس کی بنیاد پہ ڈویژن، نیشنز کی بنیاد پہ ڈویژن۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا پیغمبر ایک ہے۔ تو پھر ڈویژن کیوں؟ آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ اب ہم جو ہے تفریق پیدا کریں، اب ہم دین کو ڈیوائیڈ کریں، جب کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں فرمایا یا یہ کرنے سے ہمیں منع فرمایا۔ تو اسی طرح اب جب امہ کی یونٹی متاثر ہو جاتی ہے، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں یہاں پہ کہ جب ایسا ماحول پیدا ہو جائے، آپ ایک چیز کی طرف لوگوں کو بلائے، دوسری چیز کی طرف لوگوں کو بلائے، اور آئی وانٹڈ ٹو گیو نو پریکٹیکل ایگزامپلز، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے لوگ اوفینڈ ہو جاتے ہیں اور پھر اور ایک گروپ وجود میں آ جاتا ہے۔ اس لیے میں اس کو اصولی سطح تک اس بات کو رکھتا ہوں تاکہ جو ہے اس سے کوئی فتنہ پیدا نہ ہو جائے، کوئی انتشار سماج میں نہ ہو جائے۔ لیکن اب آپ یہ چیز آبزرو کر سکتے ہیں کہ وی آر ریئرلی بینگ کالڈ ٹورڈس اسلام، وی آر یوزلی بینگ کالڈ ٹورڈس individuals and organizations and thoughts that different individuals have evolved over the period of time. تو اب اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے ریسورسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے کوشش کرنی تھی کہ ہم کوئی ہاسپٹل بنائیں، ہم کوئی ہیلتھ سینٹر بنائیں، ہم ایجوکیشن کے لیے ادارے بنائیں، لیکن جب ماحول اب ایسا ہے کہ ہم مسلم لوگ جو ہے ڈفرینٹ گروپس میں اب بٹ گئے ہیں، تو ہمارے ریسورسز ایک تو ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ ہر بندے کا جو زیادہ فوکس پھر رہتا ہے وہ یہی کہ
میں اپنے گروپ کو جو ہے اس کو زیادہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش ہو جاتی ہے. تو پیسے اور ہمارے جو ریسورسز، ہیومن ریسورس اور پھر میٹیریل ریسورسز اس میں چلے جاتے ہیں، تو امت کا اس سے جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے. اور ایک بہت ہی بڑا نقصان جس پہ ہم یہاں پہ اپنی بات کا اختتام کریں گے، ایک بہت ہی بڑا نقصان جو اس وجہ سے ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. بھئی ایک بندہ کہتا ہے کہ اس کی کتابیں پڑھ لو، اس کا تھاٹ پڑھ لو، تو وہ سب سے بڑھیا ہے. دوسرے کی کتاب آپ کو تھما دیتا ہے، دوسرے کے تھاٹ کو آپ کے سامنے رکھتا ہے، تو آ گیا دوسرا بندہ. تیسرا بندہ نیا تھاٹ لے کے، نئی کتابیں لے کے، نیا لیڈر جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہے، تو وی گیٹ کنفیوزڈ. سو اسلام جو ہے، اگر آپ قرآن پہ تھوڑا دھیان لگا دیں گے تو قرآن میں لکھا گیا آیاتم بینات، یعنی کہ یہ وہ آیات ہے جو واضح ہیں، وچ آر کوائٹ obvious، اور یہ وہ آیتیں ہیں جو ایکسپلین کرنے والی آیاتیں ہیں. لیکن اپنے کالے کرتوتوں سے، اپنے غلط رویے سے، بنیادی اصول سے منحرف ہو کے، ان کو توڑ کے ہم دین سے ہی معاملہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ دین ہی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. لوگ دین کو پھر سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ کنفیوژن آپ دیکھ سکتے ہیں. دیر آر لاٹ آف پیپل ان مسلم امہ ٹوڈے، وہ کافی نیوٹرل رہتے ہیں، بلکہ نیوٹرل ہی نہیں رہتے ہیں کہ دے ہیٹ نو دس ڈسکورس ناؤ، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ایک مولانا صاحب تو ایک دن آئیں گے، وہ پتہ نہیں کیا کہیں گے، دوسرا آئے گا اور پھر تو وہ اس کی پہلے والے کی خیر نہیں، پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، پھر تو وہ کارکنان جانے اور وہ عالم حضرت جانے پھر وہ کیا سلوک کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس سے دین کے تئیں جو ہے کنفیوژن بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور کسی حد تک یہ کہنا نامناسب نہیں ہوگا کہ دین کے تئیں پھر جو ہے نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے. یار یہ مصیبت جو ہے انہوں نے شروع کر دی، لڑائی شروع کر دی، جھگڑا شروع کر دیا، اور جو فلاح عام کے کام ہیں، جو عام لوگوں کے فائدے کے کام ہیں، وہ تو ہم ان پہ تو کوئی ٹائم نہیں ملتا، ہمیں ریسورسز ادھر نہیں جاتے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما. یہ تو وہی کچھ معاملہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ بھی، کہ جو جہالت کے دور میں لوگ جو کرتے تھے بے دینی کے نام پہ، المیہ یہ ہے کہ ہم وہی کام کرتے ہیں دین کے نام پہ. تو دس از ون آف دا ٹریجک فینومینن دیٹ وی سی اراؤنڈ اس. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو دعوت کے بنیادی اصول ہے ہم ان کو ملحوظ نظر نہیں رکھتے، ہم ان کو اپنے سامنے نہیں رکھتے جب ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، بلکہ ہم خود کو اتنا برتر، بہتر، افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ وی ڈیسائڈ دا رولز آف دا گیم بائی آور سیلوز. ویل دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ ہمارے رولز جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی طے فرمائے تھے. اگر ہم ان اصولوں کی پابندی کرتے، ان پہ عمل کرتے، ان کو ملحوظ نظر رکھتے، اپنے سامنے رکھتے، تو پھر امت مسلمہ کا حال یہی نہیں ہوتا جو ہم آج کل اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ جو دوسرا ہم نے آج پرنسپل آپ کے سامنے رکھا کہ جب ہم دین کی دعوت دیں گے تو اللہ کی طرف دعوت دیں گے، ہدایت کی طرف دعوت دیں گے، قرآن و سنت کی طرف دعوت دیں گے. یہی اس بنیادی اصول ہے. اور اس اصول سے منحرف ہونے کے طریقوں میں یہ ہے کہ ہم لیڈر کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم آرگنائزیشن کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم کسی تھاٹ کی طرف دعوت دیتے ہیں، کسی نیشن کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو صحیح بات نہیں ہے. پہلا اصول اس سے وائلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے پھر کافی برے نتائج ہیں جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو بنیادی مضمون ہے یہ ہم نے سمجھا ہوگا. یہاں میں اپنے لیکچر کو اختتام کرتا ہوں. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.